الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جلال کے فضل اور توفیق سے نعت کمیٹی کی کاوشوں سے آج اسماعیل نگر نعت نگر دکھائی دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق و مستی کی آئینہ بندیوں میں وجد و سوز کی چلتی ہواؤں میں رحمت کی برستی برسات میں کھلے چہرے کھلے ماتھے چمکتی آنکھیں معطر سانسیں منظر کو دیکھ کے یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کیا مدینہ سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نعت کمیٹی کے ذوق کو سلامت رکھے آپ سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محتشم شامل حضرات میں آج آپ کے سامنے نہایت ہی اہم موضوع پر محو گفتگو ہو رہا ہوں. مجھے عوام کا اور خواص کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو نظر آ رہا ہے یقیناً بڑے بڑے اصحاب فہم و فراست تشریف فرما ہے. میں آپ کے سپرد ایک امانت کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ امانت آپ گلی گلی محلے محلے میں ہر عام و خاص تک پہنچا دیں. آج ایک سادہ لو انسان پریشان ہے کہ وہ کس مسلک کو اختیار کرے. ہر شخص اپنے حق ہونے کا اور برحق ہونے کا اعلان کر رہا ہے. قرآن و سنت کی دعوت کے مدعی ہونے کی حیثیت سے ہر شخص دوسرے کو جھوٹا کہہ رہا ہے. ایسے میں بہت سے لوگ بڑی تشویش کا شکار ہیں. میں آپ کے سامنے آج ان لوگوں کا مسلک بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے مسلک کی حقانیت پر قرآن مجید نے گواہیاں دی ہیں. وحی الہی جن کے نظریے کو
سچا بیان کرتی ہے، جن کے افکار لوح محفوظ کی خوشبو سے تعبیر کیے جاتے ہیں، وہ مقدس لوگ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی اور جنہیں روزانہ اپنے محبوب کی دید ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، انہوں نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے جو عقیدہ دیا ہے، یقیناً وہ عقیدہ 100% سچا عقیدہ ہے۔ آج ہم اس کو بیان کر کے اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر کے اپنے ذمے جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ملت کا اجتماعی قرض ہے اسے بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی بھولا ہوا یہ نہ کہے کہ مجھے صراط مستقیم کی آواز کسی نے پہنچائی نہیں تھی۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں مختلف فرائض ہم پہ لازم کیے ہیں۔ کچھ فرائض ایسے ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ ہم پہ فرض ہے، کچھ ایسے ہیں جو سال میں ایک مہینہ ہم پہ لازم ہے۔ فرائض میں سے کوئی فرض ایسا ہے کہ جو دن میں ہم پہ 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن ایک فرض ایسا ہے کہ جو انسان کی ہر سانس میں اس پہ فرض ہے، وہ فرض محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا فرض ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ جن کے صدقے تجھے ایمان نصیب ہوا اور تمہیں اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور بغیر دیکھنے کہ تم نے رب کو ایک مان لیا، جس زبان کا یہ کردار ہے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ تعظیم کرو، توقیر کرو اور ہر وقت ان کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کفر و شرک میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں خدا ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں، تو مشرکین نے پوچھا اس پر دلیل کیا ہے کہ خدا ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہو؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے جواب دیا، آج بھی اللہ کا قرآن بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، مجھ سے دلیل پوچھنے والو کیا تمہاری عقل سلامت ہے؟ میں نے کہیں باہر سے آ کے تو تمہارے سامنے اعلان نبوت نہیں کیا، میں زندگی کے 40 سال تمہاری سوسائٹی میں موجود رہا ہوں، میرا میلاد اور اس کا حسین منظر تمہارے سامنے ہے، میرا معطر بچپن جو طہارت کے سائبان کے نیچے گزرا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، اور میری پاکیزہ ابھرتی جوانی بھی تمہارے سامنے ہے، میری خلوت اور جلوت کے معاملات تمہارے سامنے ہیں، تم خود مجھے صادق بھی کہتے ہو، مجھے امین بھی کہتے ہو، یہ میری زندگی کی 40 سالہ کتاب تمہارے سامنے ہے، اس کتاب کا ہر باب پڑھو، ہر فصل پڑھو، ہر ورق پڑھو، ہر صفحہ پڑھو، ہر سطر اور ہر لفظ پڑھو اور ہر حرف پڑھ لو۔ اگر اتنی بڑی کتاب زندگی میں تمہیں ایک حرف بھی جھوٹ کا نہیں ملتا تو پھر مان لو آج بھی میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر سال دیکھو، ہر مہینہ دیکھو،
ہر ہفتہ دیکھو، ہر دن دیکھو، ہر گھنٹہ دیکھو، ہر منٹ دیکھو، ہر سیکنڈ دیکھو، اگر تم خود کہتے ہو کہ میری زندگی کا ہر لمحہ گلابوں سے لبریز ہے، اگر تم خود کہتے ہو میری زندگی کا ہر گھڑی جو ہے وہ نکھت و نور سے بھری ہوئی ہے، تو پھر اب بھی مان جاؤ جو میں زبان سے اعلان کر رہا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ مجھ سے دلیل مانگتے ہو، کیا مجھ جیسوں سے بھی دلیل مانگی جاتی ہے؟ میری زبان کا لفظ ہی یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس محبوب علیہ السلام کے حسین کردار کو دیکھ کر لوگوں نے بغیر دیکھے خدا کو ایک تسلیم کر لیا، اللہ نے ان کی محبت کو ہر لمحے فرض کر دیا۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واضح کردار تھا، اس کے لیے خالق کائنات نے آپ کی ذات کو دین میں وہ مقام دے دیا، فرمایا پورا دین آپ کے گرد طواف کرے گا، آپ کی ذات محور بنی ہوئی ہے۔ اس واسطے جو شخص بھی با ایمان رہنا چاہتا ہے اسے ہر لمحہ ادھر دھیان رکھنا پڑے گا، اور محبوب علیہ السلام سے اگر ایک لحظہ کے لیے بھی کوئی بے نیاز ہو گیا اور سرکار کی غلامی سے اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا، اسی لمحہ ایمان سے محروم ہو جائے گا، وہی با ایمان قرار پائے گا جو محبوب علیہ السلام سے ہر دم وابستہ رہے گا۔ خالق کائنات نے جو ہمیں حکم دیا، عزت کرو، احترام کرو، کتنا کریں؟ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی معیار بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہا جائے تم نے غلو کیا ہے، اتنا نہیں چاہیے تھا، تم نے بڑھا کے بیان کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے تم نے تنقیص کی ہے اور تم نے بہت کم بیان کیا ہے۔ آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا آداب رسالت کا منظر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا تھا، تعظیم کیسی تھی، جس میں کوئی غلو نہیں ہے، جس میں کوئی اوہام پرستی نہیں ہے، جس میں کسی طرح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، نبی اکرم حدیبیہ مقام پر تشریف فرما ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سفیر مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑے مشہور سفیر جن کا نام عروہ بن مسعود ہے، وہ بھی آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے حدیبیہ میں جو کچھ دیکھا ہے واپس جا کے اہل مکہ سے انہوں نے بیان کیا۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ انداز تعظیم جسے دیکھ کے کافر کا کفر ٹوٹ گیا اور جس کی وجہ سے کفار لرزہ برندان ہو گئے، آج وہ عقیدہ تعظیم بھی برحق ہے، اور آج اسی عقیدہ تعظیم سے باطل کو سرنگوں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ آج ہمارے ہاں سوچ کے کئی طبقے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا مرتبہ بڑے بھائی جتنا ہے، اور کچھ کہتے ہیں ان کا مقام گاؤں کے چوہدری جتنا ہے۔ یہ اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے اور اس پر قائم ہے۔ اور ایک ہم اہل حق کی جماعت ہے، ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بڑا اونچا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پیکر سے جو چیز لگ جاتی ہے ہمارا خیال تو اس کی عظمت تک بھی نہیں پہنچتا، اور جہاں وہ قدم رکھتے ہیں وہ زمین اتنی اونچی ہو جاتی ہے، فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل۔ جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پاک کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر سے لگنے والی چیز، اس کی عظمتوں تک ہمارے خرد کی پرواز نہیں جا سکتی۔ اب دیکھیے، عروہ بن مسعود جب آئے تھے کٹر کافر تھے، حدیبیہ میں دیکھتے رہے،
واپس جا کے قریش سے انہوں نے کہا، صحیح بخاری شریف، وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا و نجاشی واللہ ان رأیت مالکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قریش، میں جہاں دیدہ انسان ہوں، میں کیسر کے پاس بھی گیا تھا، میں کسرا کے پاس بھی گیا تھا، میں نجاشی کے پاس بھی گیا تھا، مشرک ہونے کے باوجود رب کے نام کی قسم اٹھا کے کہنے لگے، خدا کی قسم ہے میں نے آج تک وہ منظر کہیں نہیں دیکھا تھا جو ابھی حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ قریش نے پوچھا، عروہ کچھ ہوش کی باتیں کرو، تم جہاں گئے تمہیں کوئی چیز بھی تمہاری نگاہوں کو کھیرا نہیں کر سکی اور تم کہیں سے بھی متاثر نہیں ہوئے، تم جہاں گئے ہو تم نے واپس آ کے ہمارے حوصلے بلند کیے ہیں، آج تمہیں کیا ہوا، تم نے کیا دیکھا، تم کسرا کے قیمتی قالینوں سے تم متاثر نہیں ہوئے اور تم کسرا کیسر کے گارڈ آف آنر سے متاثر نہیں ہوئے، تم نے حدیبیہ میں کیا دیکھا ہے، یہاں تو وہ لوگ ہیں جو اینٹوں کا سرانہ بناتے ہیں اور کھجور کے پتوں کی چٹائیوں پہ لیٹ جاتے ہیں، کس چیز سے تم اتنے متاثر ہو گئے ہو؟ عروہ کہنے لگے، واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے میں نے دنیا میں آج تک کسی کی تعظیم یوں نہیں دیکھی جیسے صحابہ اپنے پیغمبر کی تعظیم کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یاد رکھنا یہ وہ تاثر ہے جو ایک کافر دماغ نے صحابہ کو دیکھ کے لیا ہے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہوتے یا اپنے جیسا کہتے ہوتے، کتنا عظیم سمجھتے ہیں۔ کافر دماغ نے بھی یہ تاثر قبول کر لیا ہے کہ میں نے آج تک یہ منظر دیکھے ہی نہیں، بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں، بڑے بڑے مطلوب دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے تاجور دیکھے ہیں، میں نے ان کے سپاہی دیکھے ہیں، میں نے ان کے وزراء دیکھے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم ہے جو منظر مجھے حدیبیہ میں نظر آیا ہے یہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے کسی بادشاہ کے سپاہیوں کو یوں ادب کرتے نہیں دیکھا اور میں نے کسی محبوب کے دیوانوں کو یوں عقیدت سے بیٹھے نہیں دیکھا۔ قریش نے پوچھا، بتاؤ تو صحیح تم کیا دیکھ کے آگے ہو؟ کہنے لگے، ان تنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم فتلک بہا وجہہ وجلدہ۔ اے قریش میں حیران رہ گیا ہوں، محبت کے حوالے تو اور بھی بڑے ہوتے ہیں، کوئی اپنے محبوب کی زلف کی بات کرتا ہے، کوئی رخسار کی بات کرتا ہے، مگر میں نے جو آج محبوب دیکھے ہیں وہ اتنے بڑے محبوب ہیں، ان کا چہرہ تو چہرہ رہا، ان کی زلف تو زلف رہی، ان کے لب تو لب رہے، جو چیزیں باعث نفرت ہوتی ہیں ان کی وہ چیزیں بھی باعث محبت بنی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا ہے جب بھی وہ اپنا لعاب دہن ہونٹوں سے جدا کرتے تھے ان کے صحابہ وہ بھی ہتھیلیوں پہ سجا لیتے تھے۔ اللہ 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 اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ یاد رکھنا میں توہم پرستوں کی بات نہیں کر رہا، میں حق پرستوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہونٹوں سے جدا ہوتا ہے، اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ عروہ کہتے ہیں کلمات حسر ہے، یعنی اگر 10 مرتبہ ایسا موقع آیا ہے تو ایک مرتبہ بھی لعاب دہن زمین پہ نہیں گرا، ہر بار صحابہ نے ہتھیلیوں پہ سجایا ہے۔ اے قریش میں حیران رہ گیا ہوں، یہ بھی نہیں ہے کہ سامنے تو لعاب دہن ہاتھوں پہ لے لے اور پھر جا کے رومالوں سے صاف کر دے، نہیں نہیں میں دیکھتا رہا ہوں۔ فَتَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، جسے لعاب دہن ملتا تھا وہ ماتھے